بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے. برائی موجود ہے کسی کے اندر تو بلا وجہ کسی کی برائی کو عوام کے سامنے ظاہر کر کے چرچا نہیں کرنا چاہیے. جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے پردہ ڈلے رہنا چاہیے. البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، کوئی مظلوم ہے، تو مظلوم اپنے ظلم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے. اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہوگی، یعنی مظلوم کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیونکہ مظلوم اگر اپنے ظلم کی شکایت کرے گا تو عدالت میں اس کے لیے کارروائی کی جا سکتی ہے جو عین عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، اور جرم کے روک تھام میں مددگار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف مظلوم کو بھی اس بات پر آمادہ کیا، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اگر عفو و درگزر سے کام لوگے اور ظلم کا انتقام اور بدلہ نہ لوگے بلکہ عفو و درگزر کرو گے تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے. بعض جگہ ظالم کے مقابلے میں شکایت کرنا لازم بھی ہے. کہاں کہ جب شریعت برائی کے اظہار کرنے کا بھی حکم دیتی ہے. مثال کے طور پر کسی شخصیت سے یا کسی آدمی سے کسی کے دینی یا دنیاوی نقصان پہنچنے کا کسی کو اندیشہ ہو تو اس کے حالات سے لوگوں کو باخبر کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ تاکہ لوگوں کو کسی کے نقصان پہنچنے سے یا نقصان پہنچانے سے آگاہ کیا جا سکے. اسی طرح شہادت گواہی کا معاملہ ہے کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور ان سے گواہی طلب کی جائے تو اگر ایسی صورت میں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا پڑے گواہی کے طور پر تو وہاں اظہار کرنے میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بہرحال جہاں کوئی دینی یا دنیاوی شرعی مصلحت اور ضرورت ہو وہاں برائی کا اظہار بھی کیا جائے گا، اور جہاں کوئی شرعی دینی دنیاوی کوئی مصلحت اور ضرورت نہ ہو اور کسی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تین مرتبے بیان فرمائے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنا بدلہ لینا چاہے، کسی سے انتقام لینا چاہے تو اس کی اجازت ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ
بدلہ لینے پر قادر ہیں لیکن معاف کر دیں تو یہ اہل ہمت کی شان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی بہت سی غلطیوں کو قدرت کے باوجود معاف کرتا رہتا ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی، برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کا اور سلوک کا معاملہ کیا تو یہ اہل ہمت کا مقام ہے کہ اہل ہمت اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کو نہ یہ کہ صرف بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ احسان کا اور سلوک کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم و زیادتی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ بدلہ لینے میں بھی جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے اتنا ہی ظلم کرو، ظالم پر بھی اس کے ظلم سے زیادہ آپ حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے زیادتی کر دی تو پھر ایسی صورت میں ظالم آپ ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدلہ لینے میں انصاف کیا جائے، انصاف حد سے زیادہ آگے نہ بڑھا جائے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر عفو و درگزر سے کام لوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان بدلہ لینے جائے تو قدرت ہی نہ ہو پائے، خود آدمی بیمار پڑ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو جس طرح قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے، تم بھی اے لوگو اگر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرو تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے کہ قدرت کے باوجود تم بھی معاف کرو۔ الحاصل یہاں پہلی آیت میں جو چھٹے پارے کی ہے کہ عام حکم ہے کہ کسی کی غیبت، کسی کی بدگوئی، کسی کے بارے میں خواہ مخواہ عیبوں کو بیان کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کو دینی یا دنیاوی شرعی اعتبار سے یا دینی یا دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچ رہا ہو تو لوگوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے یا لوگوں کو ان کو اپنے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے بارے میں کوئی اطلاع دینا یہ اس دائرے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو تو وہ ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے تاکہ انصاف ملے۔ اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے، اس کو اللہ نے فرمایا الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور دیکھو اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات کو جانتا ہے۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کوئی نیک کام کھلم کھلا علانیہ طور پر کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے،
لیکن اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ خفیہ اور علانیہ ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے۔ کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ اللہ سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔